تو میں نے آپ کو بتایا تھا جو اس سے پہلے جو لیکچر تھا وہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ بخار کو ٹھیک کرنے کی غرض سے اگر آپ چلتے ہیں تو وہ ویپن آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے. تو آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ پارٹ 2 ہے اس کا. تو پارٹ 2 ہمارا یہ لیکچر ہے. تو اس کی پہلی میڈیسن، اچھا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بخار ہوتا کیوں. نارمل ٹمپریچر کیا، نارمل ٹمپریچر اس طرح سے کہ 97 سے لے کر 99 تک اس کے دوران جو ٹمپریچر ہوگا وہ نارمل ہوگا. اگر 99 کو جو کراس کرے گا دیٹس ایٹ فیور، وہ فیور ہوگا. اب فیور کا میکانزم، واٹ از دا میکانزم آف فیور، کہ ہماری باڈی کے اندر ایک گلینڈ ہے، اس کا نام ہے ایپیتھیلمس گلینڈ. اس کے اندر نیورون ہے. جب یہ جو نیورون ہوتے ہیں یہ ہمارے باڈی کے ٹمپریچر کو مینیج کرتے ہیں. جب کوئی بھی باڈی میں وائرل انفیکشن داخل ہوگا، جب باڈی کے اندر سے کوئی بگاڑ پیدا ہوگی تو ہمارے جو ایپیتھیلمس کے اندر گلینڈز ہیں، نیورون ہیں، وہ ہمارے ٹمپریچر کو کنٹرول کرتی ہیں. وہ ان بیلنس ہو جائیں گے. جب وہ ان بیلنس ہوں گے دیٹس ایٹ فیور. اب سمجھ آ گئی ہے. کسی بھی اگر پیپر میں کوشچن آئے یا کوئی پروفیشنل آپ سے پوچھ لے کہ بخار کا مطلب کیا ہے تو آپ اسے ایکسپلین کریں کہ ہمارے باڈی کے اندر ایک گلینڈ ہے، اس کا نام ہے ایپیتھیلمس گلینڈ. اس کے اندر نیورون ہے. نیورون کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کے ٹمپریچر کو مینیج کرتا ہے. جب کوئی بھی وائرل انفیکشن داخل ہوتا ہے یا بیکٹیریل انفیکشن داخل ہوتا ہے تو وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے. دیٹس ایٹ بخار. یہ اس کی ڈیفینیشن. تو ہم اب میڈیسن کی طرف آتے ہیں. یہ وہ گروپ ہے. سب سے پہلے میں نے میڈیسن لگائی ہے ایکونائٹ. سب سے پہلے میں نے اس کو کیوں لگایا ہے؟ یہ ایکونائٹ والا جب پیشنٹ ہوگا اس کے اندر خوف ہوگا اور بے چینی ہوگی. جب آپ کی کلینک پہ آئے گا تو وہ کبھی اس کرسی پہ بیٹھے گا، کبھی اس کرسی پہ بیٹھے گا، بے چینی ہوگی. ہوتا ہے نا جب بندے کو فیور ہوتا ہے وہ کرتا ہے اف اف کرتا ہے، کبھی ادھر بیٹھے گا کبھی ادھر بیٹھے گا. آپ پہچان لیں گے یہ ایکونائٹ والا. بخار ہوگا، سخت بخار ہوگا، اور اس کے بعد بے چینی ہوگی، خوف ہوگی. دیکھیں میں ایک ایک چیز بتا رہا ہوں، دو چیزیں نہیں بتاؤں گا. دیٹس ایٹ ایکونائٹ. دوسری ہماری میڈیسن ہے، اس کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا، بیلاڈونا. بیلاڈونا کا جو بخار ہوتا ہے بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. پاؤں ٹھنڈے سر گرم، بیلاڈونا. اور یہ بیلاڈونا اتنی پاورفل میڈیسن ہے کہ یہ برین کے اندر ٹیومر کو بھی ختم کر دیتی ہے. اور یہ اتنی بڑی میڈیسن ہے کہ بچوں کو جو فٹس پڑتے ہیں، وہ لڑکی ادھر بیٹھی تھی وہ آج نہیں آئی، وہ کہہ رہی تھی میرے بیٹے کو فٹس پڑتے ہیں، تو بیلاڈونا فٹس کو بھی ختم کر دیتی ہے. لیکن اب بخار کی غرض سے چل رہے ہیں، صرف اب بخار کو دیکھیں. بیلاڈونا جو ہے یہ بخار، یہ آپ جب ایک ڈوز سے دیں گے اس کی جو سرخی ہوگی وہ بھی کلیئر ہو جائے گی. بخار جو ہے 2-3 منٹ کے اندر کلیئر کر دے گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ دوسری ہمارے پاس آگے میڈیسن ہے کلکیریا کارپ. جب بیلاڈونا فیل ہو جائے گی تو کلکیریا کارپ. اور کلکیریا کارپ کا ایک ہی سمٹم اگر آپ یاد رکھتے ہیں کہ یہ ماتھے کے اندر اس کا پسینہ ہوگا، اس کا بھی سار گرم پاؤں ٹھنڈے، اس کا بھی سار گرم پاؤں ٹھنڈے ہوں گے. لیکن اگر بیلاڈونا فار ایگزامپل صبح آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے، اس کا سار گرم پاؤں ٹھنڈے ہے، بیلاڈونا آپ نے دے دی ہے، تو آپ اسے لازمی کہیں کہ مجھے شام کو آ کر ذرا چیک کروائیں. اگر وہ شام کو آتا ہے بیلاڈونا کام نہیں کر رہی، وہ کہے گی ڈاکٹر صاحب مجھے تو اس نے تو 1 روپے کا فرق نہیں پڑا میرے بچے کو. آپ نے فوری طور پہ نظر دورانی ہے بیلاڈونا کے کلکیریا کارپ کی طرف. اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس آگے میڈیسن آتی ہے برائجونیا. برائجونیا کا جو بخار ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بخاروں کو اتارنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کا بخار جو ہوتا ہے جسم کے اندر درد ہوگا. اب ہوتا ہے نا اس طرح بخار ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوگا، اور پیشنٹ جو ہے ہر وقت پانی پیے گا، کبھی پانی پیے گا کبھی پانی پیے گا. تو برائجونیا کا اگر آپ ایک ہی سمٹم یاد رکھتے ہیں کہ اس کا بخار جوڑوں کے اندر درد ہوگا، پوری باڈی کے اندر درد. آگے ریسٹاکس، یہ اس کی کمپلیمنٹری ہے. ریسٹاکس اور برائجونیا دونوں ایک ہی جگہ پہ کام کرتی ہے. اس کا بھی باڈی کے اندر درد، اس کا بھی باڈی کے اندر درد. جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے نا، آ کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار بھی اور میرا وجود جو ہے نا وہ دکھ رہا ہے، اس طرح کہتے ہیں نا، گاؤں وغیرہ کی عورتیں وغیرہ بہت زیادہ کہتی ہیں، آپ نے فوری طور پہ چلے جانا ہے بیلاڈونا اور یہ برائجونیا اور ریسٹاکس کی طرف چلے جانا. اس کے بعد ہماری میڈیسن آتی ہے ڈولکامارا. جب یہ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے، جن میں راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دن گرم ہوتی ہیں، یہ دن گرم ہوتی ہیں، راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ڈولکامارا ہماری میڈیسن ہوتی ہے. بہت زبردست کام کرتی ہے اور یہ بخاروں کو بھی اتارتی ہے. یہ 3 گھنٹے کے اندر یہ بخار کو سیٹل کر دیتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے بخاروں کو ہومیوپیتھک ڈیل کر رہی ہے. اگر یہ میرے لیکچر کو آپ 3-4 دفعہ سن لیتے ہیں اور وہ پھر جو دوسرا گروپ تھا اگر اس کو سن لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ 99% بخاروں کو اتارنے کے آپ قابل ہو جائیں گے. اور یہ اتنا زبردست طریقے سے اتارتی ہے کہ بیلاڈونا جو ہی آپ کے پاس بچہ آئے گا نا، آپ اسے دیں گے، گھر میں جاتے جاتے اس کا بخار ختم ہو جائے گا.
اس طرح پیناڈال بھی نہیں اتارتی، اس طرح بروفین بھی نہیں اتارتی جس طرح ہومیوپیتھک بخاروں کو، اور ہم ہر طرح کے بخاروں کو اتارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس گروپ زیادہ ہے، ان کے پاس 2 میڈیسن ہیں. تیسرا وہ کیا کرتے ہیں، اسٹیرائڈ دے دیتے ہیں، پریس کر دیتے ہیں، اس کو دبا دیتے ہیں. لیکن ہم جو ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ ہومیوپیتھک کس سائنٹیفک طریقے سے کام کرتی ہے یار. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے پڑھایا نہیں جاتا، ہمیں اس طرح سے میکانزم پڑھائے نہیں جاتے، ہمیں کسی اور طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. تو آگے چلتے ہیں. جیلسیمیوم. جیلسیمیوم کا بخار جو ہوگا اس کے اندر نودگی ہوگی. پیشنٹ آ کر کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب وہ لاؤت پہ ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ اور کچھ. بالکل جب آپ جیلسیمیوم کی ایک ڈوز دیں گے نا، خاص کر کے بچوں میں بہت کام کرتی ہے، بڑوں میں بھی کام کرتی ہے. وہ کہتی ہے مجھے چھیڑو بھی. عورتیں کہتی ہیں، بچے کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں بس مجھے میڈیسن بھی نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. نودگی وہ آ کر بیٹھے گا، جب آپ کی کلینک پہ آ کر وہ پیشنٹ بیٹھے گا نا جب نا، تو وہ غنودگی میں ہوگا. غنودگی میں ہوگا مطلب کہ اس نے سارے طرح رکھا ہوگا جس طرح بڑی ٹینشن میں ہے. تو آپ لوگوں نے سمجھ جانا ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے جیلسیمیوم، یہ بلڈ پریشر لو کی بھی بہت بڑی دوا ہے. تو جو بھی بیمار غنودگی کی وجہ سے آئیں، یاد رکھنا ہے اس کو یہ اتار دیتے ہیں. اور پھر آگے اس کے بعد ہے بیپٹیشیا. اب ظاہر ہے آپ لوگوں سے بیلاڈونا سے بھی بخار نہیں اتر رہا، برائیونیا سے بھی بخار نہیں اتر رہا، جو بخار 3-4 دنوں کے آگے تک چلے جاتے ہیں، جو کسی میڈیسن سے نہیں اترتے، بیپٹیشیا وہ بخاروں کو اتار دیتی ہے. اور یہ ہر طرح کے، آپ نے سنا ہوگا نا خون کے اندر جرثیم آ گیا، یہ سنتے ہوں گے آپ لوگ. تو جو بھی بخار وائرل انفیکشن ہو یا بیکٹیریل انفیکشن ہو، بیپٹیشیا اس کو اتار دیتی ہے. اور اتنی بڑی زبردست میڈیسن ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک ایک لائن میں آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب بخار اگر 3-4 دن آگے چلا جاتے ہیں، نہیں اتر رہا، مسلسل بخار ہے، بیپٹیشیا 1 ڈوز اسے اتار دے گی. اور یہ ساری میڈیسن آپ کے پاس آپ کے کلینک میں ہونی چاہیے. اور آگے ہمارے پاس جوپیٹوریم پف. اب یہ ڈنگی میں بہت زبردست کام ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک ہی سمٹم اگر آپ لوگ یاد کر لیتے ہیں کہ لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس طرح پتہ لگ ہے کہ میری ہڈیاں بخار بڑھ گئی، ہوتا ہے نا اس طرح، ہڈیوں کے اندر درد ہوگا تو جوپیٹوریم پف کو کبھی نہیں بھولنا. اور اس کے بعد اس کا بخار ہڈیوں کے اندر ہوگا. ڈنگی میں اس کا بہت زیادہ ملتا ہے ہمیں. ڈنگی کا جو بخار ہوگا وہ بھی ہڈیوں کے اندر ہوگا. یہ بڑا زبردست طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکتی ہے. خود پیشنٹ آ کر کے اگر ڈاکٹر صاحب اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ بخار میری ہڈیاں نے اندر داخل ہو گئی، ہڈیاں میری اس طرح پیشنٹ کو اس طرح لگ رہا تھا جس طرح اس کی ہڈیوں کو کسی نے مطلب ڈنڈے کے ساتھ کوٹ نہیں دیا. یہ جوپیٹوریم کا خاصہ ہے. اس کے آگے کون سی؟ اینٹی پائرین. اینٹی پائرین وہ بخار اتار دی ہے. جب آپ لوگوں کے انفیکشن ہوتا ہے، انفیکشن میں WBC ریز کر جاتی ہے. جب آپ اس کا بلڈ سی پی بلڈ سی پی تو لازمی کروایا کریں یار. اگر فار ایگزامپل بیلاڈونا دے کر بیچتے ہیں، اگر وہ 1 دن کے بعد آئے گا تو فوری طور پہ لکھ دیں بیلاڈونا سے سی پی لکھ دیں. 200-300 روپے کا ٹیسٹ ہوتا ہے سی پی. جب وہ لے کر آئے گا تو اس کے جب WBC ریز کریں گے تو اینٹی پائرین، دیٹ سیٹ اینٹی پائرین. یہ ہر طرح کے انفیکشن کے وہ انفیکشن، اپینڈکسائٹس کا انفیکشن، باڈی کے اندر کوئی بھی انفیکشن ہوگا، جب WBC ریز کریں گے تو اینٹی پائرین وہاں پر کام کرے گی، اور کوئی میڈیسن وہاں پر کام نہیں کرتی. اس کے بعد ارنیکا. ارنیکا کی ایک ہی بات آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی گلینڈ کا ورک سے زیادہ کام کر جانا. اس طرح سے ہوتا ہے آپ گھروں کی صفائیاں کر رہی ہیں، ابھی آپ نے گھروں کی صفائیاں دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ روزانہ تو تھوڑی کرتے ہیں، مطلب کہ کمرے وغیرہ کی صفائیاں ہو جانا اور چیزوں کی صفائیاں ہو جانا. لیکن جب آپ نے یہ دیکھا ہوگا یا شادی وغیرہ میں بہت زیادہ انسان بار کرتا ہے، یا لڑکے وغیرہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں. اب مطلب کہ اپنی روزمرہ روٹین سے جب زیادہ کام ہوتا ہے، کسی بھی آرگن کا زیادہ کام کر دینا، وہ اگر آ کر کے آپ لوگ اس سے پوچھ تو سکتے ہیں نا بخار ہے کیا کیا ہے، وہ خود ہی بتا دے ڈاکٹر صاحب کل میں نے وہ لکڑیاں کاٹی ہیں، یا عورتیں بتا دیں کہ کل گھروں کی صفائیاں کرتی رہی ہیں، یا کسی پہاڑ وغیرہ میں بندہ انسان چڑھ جاتے ہیں تو وہ آ کر بتا دے گا. کسی بھی گلینڈ کا قوت سے زیادہ کام کرنا تو یہ ہمارے ٹیشو لیول کی دوائی ہے ارنیکا، وہاں پر آپ کو سرخو کرے گا. دیکھیں میں ایک ایک چیز بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری میڈیسن آگے آتی ہے بریٹا کارب. بریٹا کارب وہاں کام کرتی ہے کہ جب بچوں کے اندر ٹانسس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کا ہوتا ہے ٹانسس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے. جب اس کی آپ ٹارچ ماریں گے تو وہ دیکھیں گے آپ کے اس کے جو اندر کے جو اس کے ٹانسز ہیں وہ سرخ ہو گئے ہوں گے. اگر ان کے اندر پس پڑتی ہے تو پھر اس کو ہٹا دے، پھر سلیشیا کام کرے گی. اگر آپ سرخی ہے اور سوجے ہوئے ہیں تو پھر بریٹا کارب کرے گی. بیلاڈونا کام کرے گی، بریٹا کارب کام کرے گی. اگر سرخی نہیں ہے، اس کے اندر پس پڑی ہے، اب سامنے بندہ جب اس کا منہ کھولتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں بیٹا منہ اٹھاؤ، آپ ٹارچ ماریں گے پتہ چل جائے گا اتنے
جیسے پاس خود نظر آ جاتے ہیں، آرام سے نظر آ جاتے ہیں، موبائل کی ٹارچ مارے کے نظر آ جائیں گے، وہاں پر بریٹا کارب کام کرے گی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایسی میڈیسن آتی ہیں فیروم کالی میں اور فیروم فاس۔ میں یہ کہتا ہوں فار ایگزامپل آپ کی میڈیسن کام نہیں کرتی، ایکونائٹ بھی کام نہیں کرتی، بریٹا کار بھی، یہ بیلاڈونا بھی کام نہیں کرتی، کلکیریا کار بھی کام نہیں کرتی، برایونیا، ریسٹ آکس، ڈولکا مارا، یہ جیلسیمیوم، بپٹیشیا، یہ ساری میڈیسن اگر کام نہیں کرتی، میں کہتا ہوں صرف آپ سنگل ڈوز ان کی دے کر آپ دیکھیں کس طرح بخار کو 100% یہ بخاروں کو اتار دیتی ہے۔ جو کسی میڈیسن سے بخار نہیں اتریں گے کالی میں اور فیروم فاس اتار دے گی۔ اور یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ زیادہ تر کلینک کے اندر اسے بایو کیمک میں یوز کرتے ہیں، لیکن کاشی رام یہ لکھتا ہے ذرا بایو کیمک کو پوٹنسی میں دیکھ کر ذرا دیکھو، پھر مزہ آئے گا۔ اور ہم بچوں میں سب سے زیادہ یوز ہی ان کا کرواتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات بیلاڈونا کام نہیں کرتی، بریٹا کارب، یہ ساری میڈیسن جب کام نہیں کرتی نا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کام نہ کرے یہ دو بھی اللہ ہم باندھ کے دے دیتے ہیں، یہ میڈیسن کام کرے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے ہماری میڈیسن ہے سلیشیا۔ سلیشیا ایک ایسی میڈیسن ہے کہ انفیکشن ہو گیا، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے انسان بائک سے گر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بھی انفیکشن ہو گیا، جب انفیکشن ہوتا ہے تو پاس جاتی ہے بلڈ کے اندر تو فیور ہو جاتا ہے، وہاں پہ آپ کون سی میڈیسن کام کرے گی؟ وہاں سلیشیا کام کرے گی۔ وہ کون سی میڈیسن کام کرے گی؟ وہ ایپرسلف کام کرے گی۔ یہ لوکلی انفیکشن ہوتا ہے، لوکلی انفیکشن ٹھیک ہو گیا، بریٹا کارب، یہ سلیشیا اور ایپرسلف وہاں پر کام کرے گی۔ کروٹیلس اور آگے آتی ہے لیکسس۔ دیکھیں جب کوئی بھی میڈیسن آپ لوگوں کو دیتے ہیں، میں اپنی ٹیم سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اس کی جو پروونگ ہے وہ کس مٹیریل سے بنی ہے، کم از کم ڈاکٹر کو وہ پتہ تو نہیں چاہیے نا یار وہ کس سے بنی ہوئی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کروٹیلس اور لیکسس کا، یہ دونوں سنیک ہیں، اور یہ وہ بخار جو پوائزننگ کے بخار ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے پوائزننگ کے کون سے بخار ہوتے ہیں؟ ڈنگی پوائزننگ کا ہوتا ہے، ملیریا پوائزننگ کا ہوتا ہے، ٹائیفائڈ پوائزننگ کا ہوتا ہے۔ جو بھی بخار پوائزننگ کی وجہ سے آتے ہیں، ذرا آپ کروٹیلس اور لیکسس کی ایک ڈوز دے کر دیکھیں، بالکل سیٹل ہو جائے۔ پوائزننگ کی وجہ سے جو بھی باڈی کے اندر مسائل آئیں گے، یہ دو میڈیسن آپ کو سرخرو کرے گی۔ اور یہ میڈیسن اگر دنیا کو ایک بات کا اگر پتہ چل جائے کہ یہ کروٹیلس استاویلا کیا کام کرتی ہے کہ جب ڈنگی کاٹتا ہے تو پلیٹلیٹس کیا ہوتے ہیں؟ کام ہوتے ہیں۔ یہ 2 دن کے اندر اندر پلیٹلیٹس کو نارمل کرتی ہے، 2 دن کے اندر اندر کروٹیلس استاویلا اس کو نارمل کر دیتی ہے۔ کیوں کہ جب سنیک کاٹتا ہے تو زندگی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے۔ تو جب وہ پوٹنٹائز ہو کر ہومیوپیتھک کو ملتی ہے تو زندگی بحال ہونا سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور یہی تعریف ہے ہومیوپیتھک کی۔ ہومیوپیتھی کی کیا تعریف ہے؟ جو بھی چیز ہماری باڈی کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے، پوٹنٹائز، ہومیوپیتھک پوٹنٹائز میں وہی اسے ٹھیک کرتی ہے۔ دیکھیں جب وہ کاٹتا ہے تو پلیٹ ٹیسٹ گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ڈنگی جب کاٹتا ہے نا گرنا سٹارٹ ہوتے ہیں۔ جب یہ سنیک ہم اسے دیں گے تو برابر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی میڈیسن، کوئی بھی ڈیزیز جو پوائزننگ شکل اختیار کر، لیکن ہم بخاروں کو پڑھ رہے ہیں، ڈنگی زہریلا بخار ہے، ملیریا زہریلا بخار ہے، آگے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹائیفائڈ زہریلا بخار ہے۔ ذرا آپ اگر اس کی کروا لیتے ہیں، ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، جب ٹیسٹ کروائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹائیفائڈ کی وجہ سے۔ اب ٹائیفائڈینوم ہمارا نسوڈ پڑا ہوا ہے، ٹائیفائڈ کا نسوڈ ہم دیں گے، آگے آپ کروٹیلس اور لیکسس آپ دے کر دیکھیں۔ میں کہتا ہوں 2 دن کے اندر، 5 منٹ کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر بالکل آپ کا پیشنٹ سیٹل ہو جائے گا۔ تو اچھا اس کے بعد سیڈرون میڈیسن ہے۔ اچھا یہ سیڈرون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ گاؤں وغیرہ میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ مجھے ہر سال بعد سنیک کاٹ دیتے ہیں۔ سنی ہے یہ بات؟ نہیں سنی؟ سنی آپ لوگوں نے؟ نہیں سنی؟ نہیں آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی۔ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مجھے ہر سال بعد جو ہے نا سنیک کاٹ دیتا ہے۔ ہوتا ہے اس طرح سے وہ سنیک نہیں کاٹتا، وہ علامتیں ظاہر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی یہ جو میڈیسن ہے سیڈرون، کہ چاہے بخار 1 دن بعد آئے، چاہے 2 دن بعد آئے، چاہے 10 دن بعد آئے، چاہے 10 مہینے بعد آئے، چاہے 1 سال بعد آئے، مقررہ وقت کے بخار سیڈرون اتار دیں۔ جو بخار مقررہ وقت میں آتے ہیں، ابھی آگے میڈیسن ہے چینم سلف، مطلب کہ وہ دیکھو نام لے رہا ہے چائنا اور چینم سلف، اس نے پروو بھی ملیریا کے اوپر کی ہے۔ اچھا چینم سلف کی ایک ہی اگر بات آپ لوگ یاد کر لیتے ہیں کہ بخار ہوتا ہے پھر اترتا ہے پھر ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس طرح ملیریا کے بخار اس طرح ہوتی ہے، ملیریا سے پہلے اگر آپ ملیریا آف کی ڈوز دیں اور پھر چینم اور چینم سلف دے دوں تو چینم سلف میں، اچھا چینا اور چینم سلف، چینا بھی ملیریا کے اوپر کام کرتی ہے، اور بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے
اور ڈاکٹر علی صاحب نے بھی ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ چائنا کا اتنا اچھا رزلٹ نہیں آتا جتنا چینم سلف کا رزلٹ آتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اب چائنا دینا ہی چھوڑ دیے. چینم سلف جو ہے اس کا ملیریا کے اوپر وہ بخار جو اترتے ہیں، مطلب اگر صبح کا بخار ہے، اب صبح اسے بخار ہوا ہے 2-3 گھنٹے کے بعد چھوڑ کر پھر اسے بخار ہو گیا، بخار چڑھتا ہے پھر اترتا ہے، چڑھتا ہے پھر اترتا ہے. آپ نے چینم اور چینم سلف کو کبھی نہیں بھولی. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ایک اور میڈیسن لائکوپوڈیم، اسے گردے کی ماں کہا جاتا ہے. یہ جو ہماری میڈیسن ہے لائکوپوڈیم، اس کی 2 باتیں اگر آپ یاد کر لیں، دیکھیں 2 باتیں تو آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں. ایک اس کا 1 پاؤنڈ ٹھنڈا، دوسرا گرم، لائکوپوڈیم. دوسرا وہ کہتا ہے کہ 4 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک جو بھی علامتیں آتی ہے لائکوپوڈیم کا خاص ہے نہیں آئیں گی. اس ٹائم یہ لائکوپوڈیم اس کی بخار کا ٹائم چینج کر دے گی، ڈیزیز کا ٹائم چینج کر دے گی. 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک کے جو بخار ہوتے ہیں لائکوپوڈیم افاستی شیٹ بن جاتی ہے ان کے خلاف. لائکوپوڈیم چاہے گیسٹرک پرابلم ہے جو بھی ہے، لیکن ہم بخاروں کے غرض سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بخار کے جو ہیں 4 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک جو بھی بخار ہوتے ہیں لائکوپوڈیم، 1 پاؤنڈ ٹھنڈا 1 پاؤنڈ گرم. تو لائکوپوڈیم میں آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ یہ وہ بخار 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک آتے ہیں. لائکوپوڈیم ان کا ٹائم چینج کر دے گی، باڈی سے نکال کر باہر پھینک گی. لائکوپوڈیم. سلفر اتنی بڑی میڈیسن ہے، میں جتنا بھی اس کے اوپر بولوں تو کم ہے. سلفر کو آپ کیونکہ بخاروں کی غرض سے ہم چل رہے ہیں کہ یہ دنیا جان کے جتنے بھی وائرل انفیکشن ہے، چاہے بیکٹیریل انفیکشن ہے، کوئی بھی انفیکشن ہے، یہ زمانہ قدیم سے اس نے پروو کی ہے اور یہ بخاروں کو روک رہی ہے. چاہے کرونا کا بخار ہے، چاہے جو بھی بخار ہے یار، اگر وہ وائرل ہوگی. دیکھیں وہ وائرل انفیکشن کو جب ہم پڑھا تھا تو ہم نے ہر جگہ پہ ممز پہ بھی اس کو اٹھا کے لگایا تھا، چکن باکس سے بھی اور دوسرا میزل پہ بھی ہم نے اٹھا کر اس لیے لگایا تھا کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا راستہ کلیئر کرتی ہے. اس طرح سے جب آپ میڈیسن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، چائنا سلفر، اب دیکھیں میڈیسن بدل گئی ہے. اس کا سار گرم پاؤں ٹھنڈے، سار جو ہے وہ ٹھنڈا پاؤں گرم. بس یہ اتنی بات آپ یاد رکھ لیں اسے. اور دوسری بات، ایک میں آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ پاؤں گرم سار ٹھنڈا. ایک بات، دوسری بات یہ ہے اگر کسی بھی میڈیسن کوئی بھی ڈیزیز ہے آپ اسے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں کہ میری ٹریٹمنٹ بھی ٹھیک کر دی ہے، میں نے ڈیزیز کو بھی سمجھ لیا، اگر کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے تو آپ سلفر کی 1 ڈوز دے کر دیکھیں. یہ میڈیسن کی جو سپیڈ ہوتی ہے اسے تیز کر دیتی ہے. سلفر 2 چیزیں، وائرل انفیکشن کو روکتی ہے، بیکٹیریل انفیکشن کو روکتی ہے، اور اس کے پاؤں گرم سار ٹھنڈا سلفر. اور اس کے بعد ہے اگنیشیا. اگنیشیا کے اوپر تو میں بہت زیادہ ورک کر رہا ہوں، لیکن اگنیشیا جو ہے غم کے بخار. گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے والدہ کی، باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی بھائی جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بزنس کے اندر لاس ہو جاتا ہے، کوئی بھی غم، کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ پیار کر رہا ہوتا ہے تو محبوبہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. وہ ہر وقت جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ اس کا خاصہ ہے. یہ دیکھیں جب مائنڈ کے اوپر دہشت جو ہوتی ہے نا، یہ دہشت کو ختم کرتی ہے. مائنڈ میں جو آپ کی ہے نا کمبلشن ہے اس کو بریک کرے گی، یہ اگنیشیا بریک کرے گی. اگر میں اس کے اوپر بولوں نا تو میں 3-3 4-4 گھنٹے اس کے اوپر بول سکتا ہوں، ہمارا وار کیس کے اوپر. لیکن میں بخار کی غرض سے چاہ رہا ہوں کہ غم کے بعد وہ پیشنٹ لے کر آئیں گے نا، اسے اٹھا کر لے کر آئیں گے نا، بہت ہی اگر ڈاکٹر صاحب بخار اسے نہیں چھوڑنا، بیس کی والدہ میں ڈیتھ ہوگی، اسے بزنس میں لاس ہو گئی، ہر وقت سوچتا رہتا ہے اسے فلاں جگہ سے نقصان ہو گیا. غم کے بخار اگنیشیا اتار. ایک ہی سمپٹم یاد کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا آپ کو. اور پھر آگے ہمارے پاس ہے میڈیسن ہے کیپسیکم. کیپسیکم اگر آپ ایک ہی طریقے سے اس کو یاد کر لیتے ہیں کہ کیپسیکم کے وہ بخار ہیں کہ جون جولائی کا جو مہینہ ہوتا ہے کتنا گرم ہوتا ہے جون جولائی والا، تو اس کا جو پیشنٹ ہوگا اس ٹائم بھی کمبل اوڑھ کے آئے گا. ایک ہی چیز آپ اسے یاد رکھیں بس، مطلب گرمیوں میں جو بھی آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے نا، اوپر کمبل چادر جو بھی ہوتی ہے چیز لے کر آتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ کیپسیکم یہ انتہائی سردیوں کو بھی اتارنے والی میڈیسن. سمجھ آ رہی ہے نا سب کو نا؟ ایک ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس آگے آتی ہے تھوجا میڈیسن، ویکسینیشن کے بخار. اب آپ کورونا کے بعد آپ نے لوگوں نے دیکھا ہوگا بے شمار لوگوں کو بخار ہوئے، کوئی میڈیسن نہیں اتارتی، تھوجا اتارتی ہے. خسرے کی جو ویکسین لگتی ہے بچوں میں لگتی ہے، تو ویکسینیشن کے بخار. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچوں کو موشن بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یہ بھی دیکھا ہے نا، ویکسینیشن کے بعد موشن کو کوئی بھی میڈیسن کام نہیں کرتی، تھوجا ہی آپ کو کام کرے گی. ویکسینیشن کے جو بھی بخار ہوں گے، چاہے خسرے کے بخار ہیں، افاستی ٹیکوں کے بخار ہیں، کورونا میں جو بخار ہوتے ہیں، کورونا کی ویکسینیشن لگانے کے بعد جو بخار ہوتے ہیں، بس آپ ایک ہی چیز یاد کر لیں کہ ویکسینیشن کے بعد کے جو بخار ہوتے ہیں تھوجا کے علاوہ کوئی میڈیسن نہیں اتاری. یہ تھوجا کا خاصہ ہے.
कैमोमिला ज़रा नोट कर लें कि कैमोमिला के बुखार बच्चों के अंदर, बच्चे इंतहाई चिड़चिड़े बच्चे होते हैं, मतलब उठाने से रोते हैं, बैठने से रोते हैं। आपके क्लिनिक पे आएगा, कभी माँ उठाकर उधर जाएगी, कभी माँ उठाकर उधर जाएगी, बुखार ही बुखार, बुखार ही बुखार है। तो अच्छा, एक चीज़ चिड़चिड़ापन उसके अंदर होगा, दूसरी उसकी एक गाल ठंडी दूसरी गाल गर्म। तो इसके आगे हम चलते हैं ब्राटम एल्बम। पेशेंट जब आप आएगा, आपके क्लिनिक पे आएगा, सीधी सीधी सी इसकी एक ही लामत याद रखें कि ये डेथ पिक्चर देती है कि जब बुखार की वजह से पेशेंट की डेथ हो रही हो, उसे ठंडे, अब देखा ना, जो ही इंसान का सांस निकलता है ना तो उसे ठंडे पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वेनें हार्ट अटैक की तरफ जाता है, सीधी सीधी सी डेथ पिक्चर देता है। वो उसका फेस जो होगा वो रेड के बजाय नीला होना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह मतलब डेथ पिक्चर देता है। तो जब आप ब्राटम एल्बम की एक डोज देंगे ना, पेशेंट 2 मिनट के बाद उठ कर कहेगा कि मैं वो बच गया। ये इतना काम करती है। तो ये वो बुखार है। जब आप बुखार करने की गार से निकलेंगी तो आपने ये ग्रुप याद रखना है, और इससे पहले जो दूसरा मैंने ग्रुप बताया वो याद रखना। अगर वो ग्रुप आप नहीं याद रखते तो ये ग्रुप आप जब इस्तेमाल करते हैं तो आपका पेशेंट ठीक होगा। मेरी नज़र में ये ठीक नहीं है, इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो मैकेनिज्म है, वो जो वेपन है आपके पास, वो आपके पास होने लाजमी है। तो ये था हमारा फेवर का टॉपिक।